جو مجھ پر درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ کی ذات اس بندے پر جو ہے خاص نظر رحمت فرماتی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں، آج کل میرا جمعے کی نماز میں بھی خطاب میں یہی موضوع چل رہا ہے، شفاعت والا۔ ہم میں سے کتنے ہیں مسلمان اور عاشق کا تو یہ عقیدہ ہوگا کہ ہم نے اعمال سے نہیں جانا، شفاعت سے جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ کس سے جانا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ اعمال تو ہمارے اس قابل ہی نہیں، پتہ نہیں نمازیں پڑھتے ہیں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چھوڑ دیں، کوشش کریں، کرنی چاہیے، لیکن ہمارے اعمال اس قابل نہیں۔ ہم نے جنت میں جانا ہے تو کملی والے کی شفاعت سے جانا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ شفاعتہ یوم القیامہ، کہ سنو جو مجھ پر درود پڑھتا ہے کل قیامت والے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کل محشر والا دن بڑا سخت دن ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے عذاب سے محفوظ فرمائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ مرنا ہے ہر کسی نے، لیکن جس کے پاس اعمال ہیں وہ تو خوشی خوشی جائے گا، جس کے پاس کچھ سودا ہے وہ تو خوشی خوشی جائے گا، اور جو ہم گناہگار ہیں ہمارا نہ جانے کیا بنے گا۔ ہمارے تو چہرے اس قابل نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے، ہمارے دل اس قابل نہیں کس منہ سے ہم پیش ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دیکھیے اور آپ کی رحمت دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک امتی کو دوزخ کی طرف فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے۔ حضرت ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والد گرامی سب کے باپ، آپ فوراً کہیں گے یا احمد ندا دیں گے، پکاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے۔ آپ کہیں گے لبیک یا ابو بشر، کہ ابو بشر کہیں گے کہ بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ یا رسول اے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک امتی کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا، لجپال فرید نے توڑ دے نہیں، جیری بام پھڑن چھوڑ دے نہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو چھڑانے کے لیے فوراً فرشتوں کے پاس جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے آج ہمیں خدا کا حکم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ تو نے مجھے امت کے حوالے سے وعدہ کیا تھا کہ میں امتیوں کے حوالے سے تجھے محبوب پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ رب کا حکم ہوگا فرشتوں اطیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے۔ پھر اللہ کے حبیب پاک اس امتی کو پکڑ کر دوبارہ میزان پہ لے کے جائیں گے۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو، میزان پہ لے کے جائیں گے، وہاں دوبارہ اس کی نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی۔ جب تولی جائیں گی فَأَخْرَجَهُ وَرَقُ الْبَيْضَاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید ورقہ وہ نکالیں گے، نکال کے میزان جو ترازو ہے جو نیکیوں والا پلہ اس میں ڈالیں گے تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، برائیاں کا پلہ کم ہو جائے گا۔ پھر حکم ہوگا کہ فرشتوں اب اس میرے بندے کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اس کو جنت میں لے جایا جائے۔ راوی لکھتے ہیں کہ جب جنت میں وہ شخص جا رہا ہوگا اس ٹائم اس امتی کے منہ کے یہ الفاظ ہوں گے کہ اے حسین و جمیل چہرے والے، آپ کون سی ایسی ہستی ہیں کہ آپ کی کرم کی وجہ سے رب تعالیٰ نے مجھے جہنم سے نکال کے اللہ پاک نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ امتی نہیں پہچان رہا، امتی نہیں پہچان رہا۔ جب وہ یہ سوال کرے گا
उस टाइम अल्लाह के हबीब कहेंगे या उम्मती अना नबियुका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हाज़ा वरकुल बैदा व हाज़ा युसल्ली अलैहि। अल्लाह के हबीब कहेंगे ऐ मेरे उम्मती मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, और ये जो सफेद वर्का है ये वो वर्का है जो तूने मुझ पर दुरूद पाक का नज़राना पेश किया था। सुभान अल्लाह। तो दुरूद पढ़ने से वो इंसान जन्नत में चला जाएगा। इसी तरह हजरत अबू बकर बिन उमर कहते हैं कि मैं एक मर्तबा अबू बकर बिन मुजाहिद उनके पास हाजिर था। मौलाना शिबली ये वो हैं जिनका मज़ार है इराक के इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह, आपके मज़ार की बिल्कुल बैक साइड पे कब्रिस्तान है। नॉलेज की बात है, सुन लें। बैक साइड पे कब्रिस्तान है, वहाँ उस कब्रिस्तान में आपका मज़ार है। मौलाना शिबली बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। मैं तकरीबन वहाँ उस महल्ले में उस इलाके में मेरे 7 साल गुजरे। अक्सर हमारी हाज़िरी होती थी, वहीं हमारी यूनिवर्सिटी थी, बगदाद यूनिवर्सिटी। तो हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद कहते हैं, आशिकों के लिए ये वाक़या है। आप कहते हैं कि मैं हज़रत अबू बकर बिन उमर, आप कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था अबू बकर बिन मुजाहिद के मज़ार दरबार में, आपकी हाथे में, कि मैंने क्या देखा कि मौलाना शिबली आए हैं। तो हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद खड़े होके मौलाना शिबली के माथे पे बोसा दिया। क्या किया जी? बोसा दिया। आप कहते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा हजूर आप इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने आपके मुरीदीन, इतनी बड़ी आप हस्ती, और इस बंदे के लिए जिसको लोग मजूब कहते हैं, जिसको लोग दीवाना कहते हैं, अक्सर आशिक हजरात को लोग दीवाना ही कहते हैं। हमें पता नहीं होता कि इसकी मंजिल क्या है, वो किस रंग में है। तो कहा कि इस दीवाने के पीछे जो है आप खड़े होके आपने माथे पे बोसा दिया। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद आप कहते हैं कि सवाल करने वाले, मैंने मौलाना शिबली के माथे पे जो बोसा दिया है, मैंने वही काम किया है जो मैंने ख्वाब में कमली वाले को करते हुए देखा है। और जब ख्वाब में मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना शिबली के माथे पे बोसा दे रहे हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह, ये मजनून, इसका कौन सा ऐसा काम है कि आप इसके माथे पे बोसा दे रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सुनो, ये वो मजनू है जो रोजाना हर नमाज के बाद लक़द कान लक फी रसूलिल्लाह ये आयत पढ़कर जो है मेरे ऊपर 3 बार दुरूद पाक का नजराना पेश करता है। मुझे वो इसका दुरूद पाक पढ़ना इतना पसंद है कि मैं इसके माथे पे बोसा दे रहा हूं। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। थोड़ा आगे चलते हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब ये भी एक मसला है, मैं पहले बयान कर चुका हूँ, अगर कहते हैं तो फिर कर देता हूँ कि यहाँ के हवाले से जो हमारे खदशात हैं, ना पढ़ा ना सुना ना तहकीक की, बस सुनी सुनाई बातों पे फतवे लगा दिए। यहाँ तक भी कह देना ओ जी हमारे बाप दादा जैल थे, ला हौला वला कुव्वता, तू नया दीन लेके आ गया, हमारे बाप दादा जैल थे। वो 11वीं भी देते हैं, वो या रसूलल्लाह भी कहते हैं, फलां कहते हैं। आप कुरान से पूछते हैं कि क्या जो हम कहते हैं या हुसैन, क्या जो हम कहते हैं या अली, क्या जो हम कहते हैं या रसूलल्लाह, अहले बैत का नाम या से लेते हैं, तो क्या ये कुरान से साबित है, दलील है, या बस ये शिर्क बिदअत है? कुरान ने क्या है, तवज्जो रखिएगा, कुल या अय्युहल काफिरून, कि ए काफिरो, फरमाया या अय्युहन नास, कुरान के अल्फाज हैं। नास में मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, काफिर भी आते हैं, मुशरिक भी आते हैं, गुनाह सगीरा वाले भी आते हैं, कबीरा वाले भी आते हैं, जन्नती भी आते हैं, दोस्ती भी आते हैं।
پھر قرآن نے فرمایا یا ایھا النمل، چونٹی کو یا سے پکارا. پھر قرآن میں ہے یا ایھا الرسل، قرآن میں ہے یا ایھا النبی، یہاں تک کہ چادر کو بھی یا سے مخاطب کر کے پکارا. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بغدادی صاحب یہ تو اس دور کے کفار کے لیے تھا، اس دور کے لوگوں کے لیے تھا. اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن صرف اس دور کے لیے ہے تو ایسی بات نہیں ہے. قرآن مجید ھدی للمتقین قیامت تک کے لیے ہے. قرآن نے اگر اس دور کے کافروں کو مخاطب کیا تو اس دور کے کافر نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے جو کافر آئے گا. قرآن نے اگر کسی کو ایمان والا کہا تو صرف صحابہ نہیں بلکہ جو بھی ایمان والے ہیں. قرآن نے اگر ناس کے لفظ کہے ہیں تو اس دور کے صرف لوگ نہیں بلکہ قیامت تک کے جو لوگ ہیں سب کو مخاطب کیا ہے. ارے قرآن میں اگر ذکر ہے یا ایھا الناس، لوگوں کو اگر یا کہنا جائز ہے، ارے لوگوں کے علاوہ گناہگاروں کو بھی یا کہنا جائز ہے، کفاروں کو یا کہنا جائز ہے، مشرکین کو یا کہنا جائز ہے، ارے نملہ چونٹی کو یا کہنا جائز ہے. ارے یہ سارے یا کہنا اگر جائز ہے تو یا حسین کہنا بھی جائز ہے، یا علی کہنا بھی جائز ہے. ارے یا حسین یا علی کہنا اگر جائز ہے تو یا رسول اللہ کہنا بھی جائز ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں آ گیا ہے، بڑا پیارا نقطہ. یصلون نکلا ہے قبلہ کاری صاحب صلاۃ سے. کس سے نکلا جی؟ دلیل سے بات کروں گا. کل کو یہ نہ کہ بغدادی صاحب یہ نئی ترجمہ نئی تشریح کر کے لے. آپ بے شک بیٹا اس کو نوٹ کر لیں، آپ کو ٹائم کام دے گا یہ بات. صلاۃ سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ یصلون اور صلو، صلاۃ سے نکلا ہے. پہلی دلیل امام راغب اصفہانی اپنی کتاب المفردات میں کہتے ہیں کہ صلاۃ کے 55 معنی ہیں. کتنے معنی جی؟ 55. اونچا بولو نا یار. 55. بچے بولیں تو بڑے بھی بولو نا. 55. جس کو میری یہ بات سمجھ آ گئی نا وہ کبھی زندگی بھر اس کا عقیدہ ڈما ڈول نہیں ہوگا ناتھانی کے حوالے سے. بالخصوص ناتھان بھی سن لیں. پھر دوسری دلیل الشیخ ابو طاہر فروز آبادی کہتے ہیں کہ صلاۃ کا ایک معنی ذکر جمیل کی اشاعت ہے، ایک معنی نماز ہے، ایک معنی دعا ہے، ایک معنی رحمت ہے. آپ نے بے شمار معنی پیش کیے. امام راغب اصفہانی نے 55 سے زائد معنی بیان کیے. اور امام راغب اصفہانی بھی یہ لغت کی کتاب ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک معنی تعریف کرنا ہے. ادھر الشیخ ابو طاہر یعقوب فروز آبادی کہتے ہیں اپنی کتاب صلاۃ میں صلاۃ کا ایک معنی ذکر جمیل کی اشاعت کرنا ہے. ذکر جمیل کی اشاعت کرنا. اور بھی اس کے علاوہ کافی ساری دلیلیں ہیں. کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں تو تعریف کا معنی ضرور ہوگا. تو ذکر جمیل کی اشاعت تعریف اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کا ذکر کیا جائے، اس کی اشاعت کی جائے، یہ تعریف ہوتی ہے. تو اصول تفسیر کا یہ قانون ہے کہ ایک آیت کا جو اصول تفسیر سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے مختلف تراجم ہو سکتے ہیں اور تفسیر بھی ہوتی ہے. یہی ایک وجہ ہے. آسان آپ کو بتا دوں کہ علماء جو تفسیر لکھنے میں اختلاف ہوتا ہے کہ ایک نے تفسیر یہ کی، ایک یہ کی. عام بندہ پڑھتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لغتاً کیا معنی ہے، اصطلاحی کیا معنی ہے. تو صلاۃ کا ایک معنی جو ہے ذکر جمیل کی اشاعت کرنا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں تعریف کرنا. کیا کہتے ہیں جی؟ تعریف کرنا. تعریف کس کو کہتے ہیں؟ نعت پڑھنے کو کہتے ہیں. تعریف کس کو کہتے ہیں؟ نعت پڑھنے کو. اگر یہ اتنی دقیق بات آپ کو نہیں سمجھ آئی تو اتنا تو سمجھ جائیں گے کہ درود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. درود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. اور اگر پہلی جو علمی بات ہے
تو اس سے صلاۃ کے معنی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہی صلاۃ کہتا ہے، صلاۃ بنتا ہے۔ تو اگر صلاۃ کا معنی تعریف لیا جائے تو پھر یہ بنتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریف بھیجتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تعریف کرنا یعنی نعت پڑھنا جو ہے یہ کسی عام دور کی ایجاد نہیں ہے، کسی عام شاعر کی ایجاد نہیں ہے، کسی عام مولوی کی ایجاد نہیں ہے، کسی عام شخصی ایجاد نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کی نعت پڑھنا جو ہے یہ خود رب تعالیٰ نے شروع کی ہے، اور خود شروع کر کے 7 فرشتوں بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ نعت کا سلسلہ جو ہے یہ رب تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے صحابہ تک پہنچا تو حضرت حسان بن ثابت بھی پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ پھر یہ سلسلہ صحابہ سے چلتے چلتے جب آگے امام شیخ سعدی رحمہ اللہ تک پہنچا تو آپ نے بھی کیا خوب قلم اٹھائی، آپ نے بھی لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے امام بصیری تک پہنچا تو امام بصیری بھی پکار اٹھے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے ہند میں جو ہے اعلیٰ حضرت تک پہنچا تو آپ بھی پکار اٹھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے لوہرے قلندری علامہ اقبال تک پہنچا، آپ نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز تو کیا لوہے قلم تیرے ہیں، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ارے نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ یہ نعت کا سلسلہ چلتے چلتے جب علامہ ریاض تک پہنچا آپ نے بھی قلم اٹھائی، کیا خوب لکھا ہے، بات جو ان پہ چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض جس طرف میرے آقا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ارے یہ سلسلہ چلتے چلتے پیر بیری شاہ صاحب گولڈے تک پہنچا، آپ نے بھی کیا خوب لکھا ہے، آسمانی تارا ہے کملی والیا سانو تیرا سہارا ہے، کوئی مثل نہیں جانی دی ربیا قسمہ کھاندا ہے، آقا دی چڑھ دی جوانی دی، ارے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے لی اتنے جا نہیں یا بولن دی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے میاں صاحب عارف کھڑی تک پہنچا، آپ نے بھی قلم اٹھائی، آپ نے تو حد کر دی، آپ کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ قرآن تے تو حافظ ہویا، نہ رکھیا تو قاضی جے تو 100 والی حج کرے تے نہ رکھے تو حاجی، جے تو جنگ بھی دسے بہادری تے نہ رکھے تو غازی، پر احمد بخشیا کچھ نہیں کھٹیا جے نہیں آ سونا محمد راضی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے پیر نصیر الدین نصیر تک پہنچا، آپ نے بھی قلم اٹھائی، آپ کیا فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر، آج بڑی ہلچل ہے ہمیں آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے جو ہے امیر اہل سنت تک پہنچا، محمد الیاس ستار قادری ابو بلال متصل عالی تک پہنچا، آپ نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ در پہ بلاؤ مدنی مدینے والے، ماہ عشق پلاؤ مدنی مدینے والے، میرے سبھی یار تو بھی روٹھے میرے سبھی یار تو بھی روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری تک پہنچا، آپ نے بھی قلم اٹھائی، آپ نے بھی لکھا ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، لڑتا پھرتا تیری اداؤں سے لڑتا پھرتا تیری اداؤں سے، تو میرے جنازے پہ آیا ہوتا۔ المختصر یہ سلسلہ چلتے چلتے امیر المجاہدین خادم رضوی صاحب آپ تک پہنچا تو آپ نے بھی کیا خوب کہا ہے، آپ نے بھی فرمایا ہے، کیا خوب آپ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے کملی والے کی محبت ہے، کملی والے کا عشق ہے، کملی والے کا پیار ہے۔ المختصر سامعین گرامی قدر، نعت کا یہ سلسلہ سنت خدا ہے، اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ کوئی روک سکے گا، اور نہ ہی کسی کے اندر یہ جرت ہے، کیوں کہ نعت کا سلسلہ خدا نے شروع کیا ہے، نعت پڑھنا پڑھانا رب کریم کی سنت ہے۔ آج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد مائے اہل سنت زندہ باد زندہ باد قبلہ خادم صاحب نے فرمایا نا امیر مجاہدین، انہیں جانا انہیں مانا، بات ساری ختم کر دی، بس انہیں جانا انہیں مانا۔ تو یہ نعت کا سلسلہ ویسے نہیں ہے، یہ قرآن حدیث سے ثابت۔ افسوس کہ آپ کو کوئی بتانے والا نہیں، یہ تساں بھی سننے کوئی نہ ہو۔